الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں عورتوں کی عدت کے متعلق ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تمہارے میں وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً، یا پھر وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو عدت کے اندر رکھیں گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جب ان کی عدت مکمل ہو جائے پھر کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے خواتین کی عدت کا ذکر کیا۔ پہلا فرمایا کہ جس وقت مرد جو ہے وہ فوت ہو جائے اس صورت کے اندر 4 مہینے 10 دن عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ اب عدت کی جو نوعیت ہے وہ مختلف صورتوں کے اندر بدل جاتی ہے۔ جس طرح اگر سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ اگر تو ایسی عورت ہے کہ جس عورت نے ابھی ان کا نکاح ہوا تھا، مرد کا اور بیوی کا، عورت کا نکاح ہوا تھا، لیکن دونوں نے تنہائی کے اندر وقت نہیں گزارا، اکیلے نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے، اب ان صرف اور صرف نکاح ہی ہوا تھا، دونوں کی تنہائی ہونے سے پہلے خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اور جو حق مہر ہوگا وہ کیا ہوگا کہ حق مہر اگر 5,000 روپیہ مقرر کیا گیا ہے تو وہ حق مہر آدھا رہ جائے گا اور وہ 2,500 ہوگا۔ کہ اگر عورت کو خاوند نے چھوا نہیں تو اس نے طلاق دے دی تو اس صورت کے اندر عدت نہیں ہے اور حق مہر جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے زیادہ دینا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خاوند نے اس کو چھو لیا ہے تو آگے خاوند یا فوت ہو جاتا ہے یا پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر تو وہ فوت ہو جائے گا تو بیوہ کی جو عدت ہوگی وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ اور تیسرے پہ جا کر کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کی صورت کے اندر اس کی عدت 3 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور بھی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت خاوند نے طلاق دی یا پھر عورت جو ہے وہ خاوند نے اس کو چھوڑ دیا یا وہ فوت ہو گیا، تو ایسی اور اس جو ہے وہ خاتون جو تھی وہ حاملہ تھی، تو حمل کی صورت کے اندر یہ اکثر مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ تو سامعین محترم، وہ کوئی بھی صورت ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن فرق آتا ہے صرف عدت کے اوپر۔ جس وقت وہ خاتون جو حاملہ ہے جب اس کو طلاق ہوگی یا اس کا خاوند فوت ہوگا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت وضع حمل ہوگی، کہ جب بھی اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر تو اس کا بچہ 25 دن کے بعد پیدا ہو جائے تو 25 دن کے بعد عدت ختم، اور اگر اس کی عدت جو ہے وہ اس سے زیادہ دورانیے کے اوپر چلی جائے تو جتنی دیر تک وہ 9 ماہ تک اس کی عدت ہے، وہ 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 9 مہینے عدت گزارے گی۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عدت رہے گی، بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب بچہ پیدا ہونے کی جو کم از کم مدت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ 6 ماہ کے بعد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہو یہ اس کی کم از کم مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت یہ ہے کہ بچہ 4 سال پہ بھی جا سکتا ہے، 4 سال تک بھی جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ حاملہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں 18 مہینوں کی تو مثال ملتی بھی ہے۔ اگر بہت بڑی مثال حضرت امام مسلم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے. اسی طرح حضرت امام طحاوی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ یہ اپنی اپنی والدہ کے پیٹ میں 18 مہینے رہے. تو کم از کم جو مدت ہے وہ 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے 4 سال تک جو ہے وہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں گزار سکتا ہے. اور اس کے اوپر مثالیں موجود ہیں کہ یہ ممکن ہے ایسا. اسی سامنے محترم جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک حاملہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی، اتنی دیر وہ عدت ہی گزارے گی. اور اس کے اوپر یہاں پر چونکہ روایات میں موجود ہے حضرت سمیہ کے حوالے سے. حضرت سمیہ بنت حارث ان کو جو ہے کہ حامد تھے حضرت سعد بن حولہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ میں فوت ہو گئے. تو حضرت سمیہ چونکہ یہ حاملہ تھی تو ان کا حمل جب 25 دن کے بعد ان کا بچہ پیدا ہو گیا. ان کے خاوند کے فوت ہونے کے 25 دن کے بعد ان کے جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا. تو یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عدت اب پوری ہو چکی ہے، اب تم جس سے چاہو آگے نکاح کر سکتے ہو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جو عدت ہے اس صورت کے اندر جس وقت اس کا وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جب بچہ پیدا ہو جائے 1 دن کے بعد 25 دن کے بعد یا جب بھی بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور سامعین محترم عدت گزارنے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ تو نہیں ہے. عدت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے تاکہ جس وقت وہ آگے نکاح کرے گی تو وہ اب جو ہے وہ بچہ پیدا ہو تو وہ جو پچھلا جو مرد ہے وہ کہے کہ میرا بچہ ہے، آگے والا مرد کہے کہ نہیں میرا بچہ ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس وقت تک جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی جو ہے وہ خاتون آگے نکاح نہیں کر سکتی. سامعین محترم وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک بھی حکم ہے کہ جو ہے وہ نکاح پڑھائے گا اس کا اپنا بھی نکاح نہیں رہے گا. چونکہ یہ معاملہ آ جاتا ہے نکاح کے اوپر نکاح پڑھانا، اس کا اپنا بھی نکاح نہیں رہے گا جو یہ نکاح پڑھائے گا، جس کو پتہ بھی ہو ساری بات کا اس کے باوجود وہ نکاح پڑھائے. تو عدت کے دوران نکاح کی اس قدر سختی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتا. نکاح کا ہونا دور کی بات ہے، نکاح کا پیغام، نکاح کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا عدت کے دوران. تو یہ نسل کو اور نسب کو بچانے کے لیے خالق کائنات نے اس کا اہتمام کیا ہے تاکہ نسب مشتبہ نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ میرا بچہ ہے اور وہ کہے کہ میرا بچہ ہے. اسی لیے اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ خواتین اس انداز کے ساتھ اپنی عدت کو گزاریں گی. سامعین محترم بالکل آغاز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت کریمہ ملتی ہے کہ پہلے جو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، پہلے یہ حکم تھا 1 سال عدت گزارنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکم منسوخ کر دیا. تو منسوخ ہونے کے بعد پھر یہ 4 مہینے 10 دن پہ آ گیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے عثمان جب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو آپ پھر یہ آیت کریمہ قرآن میں کیوں آپ لکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگرچہ حکم منسوخ ہوا ہے لیکن لفظ جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوئے. اگر لفظ بھی منسوخ ہو چکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ حافظوں کے سینوں میں سے بھی قرآن کو نکال دیتا، ان لفظوں کو نکال دیتا جو منسوخ ہو چکے ہیں. تو ان کے معنی، ان کے جو احکامات ہیں وہ منسوخ ہوئے ہیں، الفاظ منسوخ نہیں ہوئے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ہمیں یہ ہرگز بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم قرآن کی کسی ایک لفظ کے اندر یا کسی ایک حرف کے اندر بھی ہم رد و بدل کریں، ہمیں اس چیز کا ہرگز بھی اختیار نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کے اندر پہلا حکم تھا کہ عورت 1 سال عدت گزارے گی. پھر دوسرا حکم آیا کہ نہیں 1 سال سے کم کر کے 4 مہینے اور 10 دن پہ لے آئے. پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرے حکم کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اب آخری سوال یہ ہے اور آخری بات بھی یہی ہے کہ جس وقت جب عورت کو ماوری آ جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے. تو جب
ماوری آنے کے ساتھ جب پتہ چل گیا تو پھر یہ 4 مہینے گزارنے کا حکم کیوں دیا گیا، یا 3 مہینے گزارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ طلاق کی جو عورت ہے اس سے 3 مہینے کا حکم ہے، اور جو بیوہ ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا حکم ہے۔ 4 مہینے زیادہ سے زیادہ ہے، 10 دن یہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سامعین محترم، فرمایا کہ حضرت راغب اصفہانی اللہ نے یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ جب بچہ مذکر کی صورت کے اندر ہو تو 4 مہینے تک جو ہے وہ 3 میں اکثر احوال میں 3 اور بسا اوقات 4 اس مہینے کے اندر بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اس لیے 4 مہینے جو ہے وہ رسا گیا۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جب ماوری آ گئی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ نہیں ہے، وہ عورت پھر بھی 4 مہینے گزارتی ہے۔ اگر عدت کا ہی معاملہ ہے تو یہ کیوں گزارتی ہے؟ اس لیے کہ مرد کے جو ذرات ہیں وہ ایک خاتون کے اندر 3 سے لے کر 4 ماہ کے درمیان تک رہ سکتے ہیں، جسے آج کے ہم جو ہے وہ جدید طریقے پر دیکھیں تو اسے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کی جو مدت ہے وہ بھی 4 مہینے ہے، کہ 4 مہینے تک ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے پتہ کروایا جا سکتا ہے کہ اس خاتون کے اندر جو بچہ ہے وہ کس کا ہے۔ تو اس چیز کا پتہ چلا جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے یا چلا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے خالق کائنات نے اتنا عرصہ پہلے 14 صدیاں پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ اگرچہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے وہ عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، عورت بغیر حمل کے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عورت گزارے گی 3 سے لے کے 4 ماہ۔ طلاق والی عورت 3 مہینے اور 10 دن، اور جو ہے وہ بیوہ عورت 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ 4 مہینوں پہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن 10 جو ہے وہ دن اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھے، اسے احتیاط کے دن کہے جاتے ہیں، تاکہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بچا جا سکے۔ تو خالق کائنات نے انسان کے نسب کو اور انسان کی نسل کو مشتبہ ہونے سے بچانے کے لیے، اور پھر بنی آدم کی جو ہے کرامت کے اس شرف کے لیے، اظہار کے لیے، اس کی عزت و احترام کے لیے، اور تیسری بات پھر لڑائی اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ احکام نازل کیے۔ اور دوستو، دین اسلام دین فطرت ہے، یہ یوں ہی چلتا ہے جیسے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اگر انسان اس سے ہٹے گا تو وہ انسان جو ہے وہ پچھتاوے میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، نسل مشتبہ ہوگی، نسب مشتبہ ہوگا، اسی طرح کر کے لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ احکامات نازل کیے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ معاملہ بنتا ہے تو وہ اپنی عدت کا یہ دورانیہ مکمل کرے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔